نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ ہم اس سے پہلے دو ٹاپکس پہ بات کر چکے ہیں، تو آج کا یہ ٹاپک بہت اہم ہے، ایک سوال پہ مشتمل ہے۔ سوال تھوڑا سا لہنتی ہے، پہلے اس سوال کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آج ہم کس چیز پہ بات کریں گے۔ کہ اگر ہم یہ میپ دیکھتے ہیں تو اس میپ میں یہ جو سینٹرل ریجن ہے یہ آج کا سعودی عربیہ، پرانا اس کو حجاز بھی کہتے ہیں اور اسے جزیرہ نما عرب کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ، یہ فلسطین میں ہیبرون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو جب ان کے ہاں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ میں سے، تو انہوں نے کیا کیا کہ فلسطین سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں سے لا کے، یہ اس وقت چونکہ پورے عرب میں آبادی نہیں تھی، صرف اور صرف عرب کا نیچے یہ جو عریبین سی ہے، بحیرہ عرب، اس کے اوپر یہ جو کوسٹل ایریا ہے، یہ جو یمن اور عمان کا علاقہ ہے، صرف یہاں پہ آبادی تھی، اس کے علاوہ کہیں اور عرب میں آبادی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ، ان دونوں کو وہاں سے فلسطین سے لے کے یہ علاقہ جو ہے صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں چھوڑا، جہاں پہ آج مکہ آباد ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام رہے، تو ایک یمنی قبیلہ تھا یمن کا، جسے قحطانی عرب کہتے ہیں، یمنی قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو جرہم، قبیلہ بنو جرہم۔ بنو جرہم قبیلہ یہاں سے یمن سے شام کی طرف وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو چونکہ ان لوگوں کا آنا جانا تھا یہاں پہ، اور ان کو پتہ تھا کہ جب یمن سے یہاں سے نکلیں گے اور شام تک کہیں پہ ان کو پانی نہیں ملے گا، لیکن اس دفعہ جب اسماعیل اور حضرت ہاجرہ وہاں پہ تھی، تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پہ اپنے پاؤں کی ایڑی رگڑ رہے تھے، تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا۔ تو اس چشمے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب وہ قبیلہ بنو جرہم یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا تھا، تو یہاں پہ پرندے منڈلاتے ہوئے نظر آئے ان کو، مطلب کہ جب وہ دور سے انہوں نے دیکھا تو ان کو اندازہ ہوا کہ اگر یہاں پہ یہ پرندے ہیں تو وہ پرندے آبی پرندے تھے، پانی کے پرندے تھے۔ تو وہ حیران ہوئے کہ یہاں پہ تو پانی تھا نہیں، تو ایک دم سے یہ پرندے کیسے آ گئے، تو اس کا مطلب پانی یہاں پہ جو دریافت ہو گیا ہے یا پانی نکل آیا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے وہاں پہ تردد کیا، اور جب گئے تو واقعی وہاں پہ پانی کا چشمہ تھا، اور حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے ابھی۔ تو اس قبیلے نے کیا کیا، اس قبیلے نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ آپ ہمیں یہاں پہ رہنے کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ یہاں پہ پانی ہے اور ہم یہاں پہ اپنے خیمے لگا لیتے ہیں، یہاں پہ مویشی بھی ہیں، ظاہر ہے جہاں پہ پانی ہوگا، پانی کی وجہ سے پھر زمین زرخیز ہوتی ہے اور وہاں پہ گھاس پھوس اگے گا، اور جو جانور وہ رہ سکیں گے۔ جب جانور رہ سکیں گے تو وہ قبیلہ بھی انہی پہ، چونکہ انحصار تھا، آپ کو پتہ ہے پہلے قبیلے جانور پالتے تھے، ان کا دودھ اور ان کا گوشت اور ان کی اون وغیرہ سے وہ اپنا کاروبار دنیا جو ہے نا چلاتے تھے۔ تو حضرت ہاجرہ نے دو شرائط پہ ان کی بات مان لی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ اپنا خیمے لگا لیں، اپنے قبیلے کو بسا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بڑی اہم چیز تھی کہ پورے عرب میں صرف وہ ایک عورت اور ایک بچہ ہے، یہاں پہ کوئی بے آب و گیاں آبادی اسے کہا جاتا ہے، سرزمین کہا جاتا ہے، جہاں پہ نہ پانی اور نہ خوراک کوئی بھی چیز نہیں، اور نہ ہی کوئی انسان تھا۔ تو ان کو یہ ساری چیزیں میسر ہو رہی تھیں۔ تو انہوں نے دو شرائط کے بیس پہ اس قبیلے کو آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ جی آپ لوگ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو چشمہ ہے پانی کا، آب زمزم، اس پہ جو حق ہے، جو ملکیت ہے، وہ میری اور میرے بیٹے کی رہے گی، اور دوسرا یہ کہ اس کے بدلے آپ ہمیں خوراک دیں گے، مطلب کہ رہنے کا جو بھی بندوبست آپ ہمارا کریں گے۔ تو اتنے بڑے قبیلے کے لیے ایک عورت اور ایک چھوٹے سے بچے کے یہ جو دونوں باتیں ہیں ماننا یہ مشکل نہیں تھی۔ تو وہ سیٹل ہوئے، جب سیٹل ہوئے تو وہیں پھر پورا قبیلہ جو ہے وہ بعد میں آباد ہوتا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پھر ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے فلسطین سے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، اسماعیل کو اور اپنی وائف کو یہاں پہ چھوڑا اور چھوڑ کے واپس چلے گئے تھے۔ تو وہ دوبارہ ایک مرتبہ آئے، جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے، کچھ مطلب کہ لڑکپن میں چلے گئے، تھوڑے سے طاقتور ہو گئے، تو دوبارہ آئے اور اللہ کے حکم سے انہوں نے یہاں پہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو تب کیا ہوا، اس سے آگے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوگی تو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری مطلب کہ ایک صدا لگائی، لوگوں کو
طواف کے لیے حج کے لیے بلایا تو اس وقت سے لوگوں کا جو ہے نا وہ التفات خانہ کعبہ کی طرف ہونے شروع ہوا، اور یہاں پہ جتنے پھر لوگ تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے لگ گئے، ان کے پیروکار ہوئے۔ حضرت اسماعیل بھی اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے ہی پیروکار تھے، تو وہ تبلیغ کرتے رہے، تو ان کی تبلیغ سے یوں سمجھے کہ یہاں پہ اس پورے علاقے میں جتنے صرف لوگ تھے نا وہ سارے کے سارے مسلمان ہو چکے تھے۔ تو ان کے کئی سال بعد بھی یہ نظام اسی طرح سے چلتا رہا کہ لوگ مسلمان ہی رہے۔ اب آج کا سوال یہ ہے، اب یہ تو پس منظر میرے سوال کو سمجھنے کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، سوال آج کا یہ ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے عرب میں اسلام تھا، لوگ مسلمان تھے اور اسلام کے پیروکار تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، تو بعد میں اسلام میں یہودیت کیسے آ گئی؟ اسلام میں کہہ رہے ہیں، یا عرب میں یہودیت کیسے آئی؟ عرب میں عیسائیت کیسے آ گئی؟ عرب میں مجوسیت کیسے آئی؟ عرب میں بت پرستی کیسے آ گئی؟ یہ جو چینجز ہوئی کس طرح سے ہوئی اور کب کب ہوئی، وہ آج کا ہمارا سوال ہے، اور اس کا جواب آج کے اس لیکچر میں میں صرف اور صرف یہودیت کو ڈسکس کروں گا کہ یہودیت کس طرح سے اس علاقے میں آئی۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے میں اپنے جواب کی طرف موو کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2200 قبل مسیح پیدا ہوئے تھے عراق میں، یہ عراق کا شہر، یہاں پہ یہ ار، عرب کے بالکل اوپر یہ ہے ار، اس شہر میں پیدا ہوئے۔ یہاں سے وہ ہجرت کرتے ہوئے جب نمرود کی آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بچا لیا، تو اس کے بعد پھر وہ ہجرت کر گئے یہاں سے اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ جب ہجرت کر کے ار سے جا رہے تھے اوپر کی طرف، عراق میں ہی اوپر کی طرف گئے، عاشور یہاں پہ شہر ہے، پھر اس کے بعد نینوا، پھر اس کے بعد آگے جاتے ہوئے یہاں پہ یہ ہاران ہے، یہ ان کا ہجرت کا راستہ تھا، اور سے عاشور، عاشور سے نمرود، نمرود سے آگے نینوا، نینوا سے آگے ہاران، ہاران سے پھر وہ سیریا کے بارڈر کے ساتھ، یہ والا جو ان کا سفر تھا تقریباً 700 کلومیٹر تھا، پھر یہاں سے سیریا کے بارڈر کے ساتھ وہ چلتے گئے تقریباً 700 کلومیٹر، پھر یہاں سے چل کے وہ ہبرون آئے، فلسطین کا جو شہر تھا ہبرون، اور اس علاقے کو کنعان کہا جاتا ہے، ہبرون میں آئے، اور یہاں سے پھر وہ ایک مرتبہ 800 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے یہ صحرائے سینا ہے، جسے سینا جو ہے نا وہ صحرائے سینا کہا جاتا ہے، اس صحرا کو کراس کر کے 800 کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہ ایک مرتبہ ایجپٹ بھی آئے تھے، وہاں سے ان کے ساتھ جو حضرت ہاجرہ بھی جو مل گئی تھی۔ یہ چونکہ ابھی میرا مین ٹاپک یہ نہیں ہے تو یہ بعد میں انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے بڑی ڈیٹیل میں، تو بھی جسٹ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اور یہاں سے مصر تھے، پھر وہ دوبارہ ہبرون میں گئے فلسطین میں، اور وہاں پہ سیٹل ہوئے، وہیں پہ رہنے لگے، اور وہیں پہ ان کے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کو تو انہوں نے پیدا ہوتے ہی یہاں پہ فلسطین سے لا کے عرب میں، یہ جو آپ کا آج کا علاقہ مکہ ہے، یہاں پہ چھوڑ دیا، مکہ شہر اس کے بعد آباد ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ان کے ایک اور بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے نا ان کو انہوں نے وہیں پہ فلسطین میں ہی آباد کیا، کنعان میں ہی رہے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب، وہ بھی کنعان میں ہی رہے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے 12 بیٹے، جن میں حضرت یوسف اور بنیامین وغیرہ۔ حضرت یوسف کے دور میں پھر وہ لوگ سارے کے سارے یہاں سے ہجرت کر کے وہ ایجپٹ آ گئے، ایجپٹ مصر میں آئے۔ اور یہ کب کا واقعہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2200 قبل مسیح، یہ جو کیلنڈر 2021 چل رہا ہے، جب یہ شروع ہوا تھا تب سے بھی 2200 سال پہلے، مطلب یوں سمجھیں کہ تقریباً آج سے 4200 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش تھی۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق بھی یہاں پہ رہے فلسطین میں، ان کے بیٹے یعقوب وہ بھی وہاں پہ رہے، اور یعقوب کے 12 بیٹے تھے علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے تھے، وہ 12 کے 12 بیٹے اور پورا قبیلہ جو نا وہ ہجرت کر کے یہاں پہ ایجپٹ میں آ گیا، مصر میں۔ اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل تھا اسرائیل، اسرائیل ہیبریو کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے عبداللہ، تو لہٰذا حضرت یعقوب کا ٹائٹل تھا اسرائیل۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کے 12 قبیلے بنے، تو ان سارے 12 کے 12 قبیلوں کو بنی اسرائیل کہہ دیا گیا، اسرائیل کی اولاد کہہ دیا گیا، بنی اسرائیل، یہ جو آج بھی اسرائیل ہے یہ انہی میں سے ہے۔ تو بنی اسرائیل سارے کے سارے جو تھے وہ ایجپٹ میں چلے گئے، اور وہ تقریباً 1400 سال تک، مطلب 2200 کے بعد ظاہر ہے جیسے جیسے سال گزرتے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں تو سال کم ہوتے جائیں گے، 2100، پھر 2000، پھر 1900، پھر 1800، پھر 1500، پھر 1600، 1700، 1500، اس طرح سے کر کے 1400 سال، مطلب عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پہلے تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں پیدا ہوئے یہیں پہ مصر میں، اور انہوں نے وہ جو سب کو آپ کو پتہ ہے کہ جو فرعون تھا، فرعون کو شکست دی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرعون کو پانی میں ڈبو دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ جو ہجرت کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری اولاد یہاں پہ آئی تھی بنی اسرائیل مصر میں، تو پورے بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام تک کیونکہ تب تک تقریباً 800 سال ہو چکے تھے، اور وہ 2 4 یا 1000 یا 2000 نہیں تھے، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے تھے ان کی تعداد۔
تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو یہاں سے واپس لے کے جا رہے تھے دوبارہ فلسطین کی طرف، تو بیچ میں صحرا یہ آتا ہے، تو اس وقت ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی. 6 لاکھ بنی اسرائیل کو وہ تقریباً لے کے یہاں پہ چلے گئے فلسطین میں. پھر وہ فلسطین میں آباد ہوئے تو انہی میں سے پھر حضرت داؤد علیہ السلام تھے، ان کی بہت بڑی سلطنت ہوئی. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، ان کی بہت بڑی سلطنت ہوئی. تو نیکسٹ کیا ہوا؟ اچھا ایک اور بات، بنی اسرائیل ہی آج اپنے آپ کو یہودی کہلواتے ہیں. وہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹا تھے جن کا نام یہودا تھا، تو اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں. تو یہ جو آج کے یہودی ہیں یہ بنی اسرائیل ہی ہیں. تو لہٰذا اگر میں یہودی کہوں یا بنی اسرائیل کہوں تو یہ بات آپ لوگ اسے سمجھ جائیں. تو وہ سارے کے سارے یہاں پہ رہے. تو نیکسٹ کیا ہوا کہ یہ دیکھیں، بیفور کرسچینٹی BC، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 721 سال پہلے 721 سال پہلے کیا ہوا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ پورے فلسطین میں نا بنی اسرائیل کی حکومت تھی. 721 میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے، ان کے بادشاہ تھے، ان کی جب وفات ہوئی نا تو کیا ہوا، ان کی سلطنت 2 میں ٹوٹ گئی. ان کی وفات کے بعد سلیمان علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، تو دونوں بیٹوں نے علیحدہ علیحدہ سلطنت بنا لی. ایک کے پاس فلسطین کا یہ اوپر والا ریجن چلا گیا اور دوسرے کے پاس فلسطین کے نیچے والا ریجن چلا گیا، تو 2 سلطنتیں ہو گئیں. نیکسٹ کیا ہوا، پھر 721 میں ہی جب ان کی 2 سلطنت تھی نا تو 587 قبل مسیح، مطلب کچھ سال گزرتے گئے، 2 سلطنت ان کی اچھی چلتی رہیں. کچھ سال جب گزرے 587 قبل مسیح میں، تو ایک عراق کا ایک بادشاہ تھا یہاں پہ شہر جو ہے وہ بابل ہے، بابل شہر کا، بیبلونیا یہ والا، یہاں کا ایک سلطنت تھی اور اس کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصر. اس نے کیا کیا، اس نے حملہ کیا فلسطین پہ حملہ کیا تو بہت سارے بنی اسرائیل کو مارا. ان کا ہیکل تھا جو ان کی عبادت گاہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، ہیکل سلیمانی، اس ہیکل سلیمانی کو توڑ دیا، ان کو مارا، زیادہ تر کو قتل کیا. ان کا جو یروشلم سٹی ہے اس کو تباہ کیا. ہیکل سلیمانی کی کوئی ایک اینٹ بھی اس نے سلامت نہ رہنے دی، اور زیادہ کو قتل کیا. جو باقی بچ گئے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا قیدی بنا کے وہ یہاں سے عراق لے گیا بابل میں. تو یہ ان کا سال کہلاتے ہیں، مطلب وہ جو ان کا عراق تھا اس کو کہتے ہیں کیپٹیوٹی، مطلب اسیری کا، غلامی کا دور. وہ یہاں پہ رہے بہت عرصہ. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے وہ تو یہاں پہ رہتے تھے، تو عرب میں کیسے آ گئے؟ اب 587 میں جب بخت نصر نے حملہ کیا نا، تو اس حملے چونکہ لڑائی طویل، ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں سب کچھ ہو جاتا تھا، طویل عرصے میں لڑائی رہتی تھی. تو اس لڑائی سے تنگ آ کرنا کچھ بنی اسرائیل کے یہودیوں کے کچھ قبیلے جو ہے نا وہ وہاں سے اٹھے، فلسطین سے نیچے اترے. یہ فلسطین ہے، فلسطین کے ساتھ یہ نیچے اردن ہے، جارڈن، اردن کو کراس انہوں نے کیا تھے، عرب میں آئے، اور عرب میں بھی نیچے آ کے تبوک، یہاں پہ تیمہ اور خیبر، یہ خیبر، یہ مدینہ ہے، مدینہ کے ساتھ یہ خیبر، خیبر کے ساتھ تیمہ اور تیمہ کے ساتھ تبوک، یہ جو اتنا علاقہ تھا نا اس میں کچھ قبیلے آ گئے. اچھا یہ جو میں نے ابھی تک بات بتائی ہے یہ پہلا فیز تھا. پہلے فیز میں اس طرح سے یہودی عرب میں آئے، یہودیت آئی. ظاہر ہے جب وہ یہاں پہ سیٹل ہوئے تو سیٹل ہو کے انہوں نے اپنے کاروبار بھی چلائے، اور نیکسٹ کیا کیا کہ یہودیت کو پروموٹ بھی کرتے رہے. اور یہ لوگ بزنس میں بڑے زبردست ہوتے ہیں، تو ان لوگوں نے یوں سمجھے کہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہاں کی اکانومی کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ جو کچھ عربی تھوڑے بہت قبیلے تھے ان کے ہاں ان کی بڑی اجارہ داری ہوئی، اور زیادہ تر جو سیٹلمنٹ ہے وہ یہاں پہ مکہ میں تھی. نیکسٹ کیا ہوا؟ نیکسٹ یہ ہوا کہ وہ لوگ یہاں پہ پہلے فیز میں یہودی یہاں پہ آئے. اب پہلا فیز